بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. سیاسی محاذرائی لڑائی جھگڑے اپنی جگہ، لیکن ماشاءاللہ کا خطرہ بھی نظر آ رہا ہے. وہ ماشاءاللہ کس کو نظر آ رہا ہے، کیوں نظر آ رہا ہے؟ اور دوسری طرف آرمی چیف نے اپنا کام کر دیا ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں نا کم پا دیتا جے، وہ کام کر دیا ہے. بڑا کام ہے. میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ وہ کیا کام ہے. اور جناب ڈھیر سارے لوگوں کی نوکریاں ختم، بے روزگاری اوپر. وہ کیا ایلیمنٹ ہے، وہ کیسے ہونے جا رہا ہے، وہ کیا کہانی ہے، اور سپریم کورٹ میں کل کیا ہوگا. بڑی اہم ایشو ہے جو 63 کا تشریح کے حوالے سے کل کا جو کیس ہے. لیکن ان سب باتوں سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ پی ٹی آئی کہاں ٹربل میں ہے. ویسے تو ٹربل میں نان فائلرز بھی ہیں. ہاں، جو نان فائلرز ہیں نا، وہ جو میمز بنی ہوئی تھی نا کہ ان کے ساتھ شادی نہیں ہوگی، ان کو کھانا نہیں ملے گا، وہ لائن میں لگیں گے، وہی سلوک ہونے جا رہا ہے. اچھا، لیکن اصل میں پی ٹی آئی کا مسئلہ ہے کہ وہ فرسٹریشن بڑھ گئی ہے اور اپنی پیک پر ہے. وہ جو کوششیں تھیں نا، وہ جو ہمیں بتایا جاتا تھا کہ مذاکرات ہو رہے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، وہ ساری باتیں، اچھا وہ کسی حد تک ٹھیک بات تھی کہ ہو رہی تھی، لیکن وہ کس طرح ہو رہی تھی، وہ وہی اینگل ہے جو ہم کہہ رہے تھے کہ نہیں ہو رہی، اصل میں نہیں ہو رہی تھی. تو جیسے عمران خان صاحب نے 2 دن پہلے بیان دیا تھا کہ جناب اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں، ہم 2 قدم پیچھے ہٹتے ہیں تو وہ ہمیں کرش کرتے ہیں. کیا مطلب تھا؟ کہ انہوں نے یہ اعتراف کیا کہ وہ بار بار کمپرومائز کر رہے ہیں لیکن انہیں فائدہ کوئی نہیں ہو رہا. اچھا، بیچ میں بس کا تو ہوتا ہے چھوٹے موٹے سورسز کہ سر میں آپ کی بات کرا دیتا ہوں، آپ یوں کریں تو میں آپ کی بات کرا دیتا ہوں. ان کے ساتھ بس وہی کچھ ہوا ہے. اور اس بات کا اب ثبوت، اگلا بڑا واضح ثبوت جو ہے وہ علی امین گنڈا پور نے دیا ہے. ان کی ویسے تو بڑی خوفناک سی وہ باتیں ہیں ساری. ایک بات انہوں نے اس میں یہ بھی کیا کہ ہم نے بہت باتیں مان لی، جو ماننی تھی مان لی، اب نہیں مانیں گے. اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ باتیں مان رہے تھے. اچھا، اب وہ جو پی ٹی آئی والے دانشور ہیں نا اس سائڈ کے، وہ کہتے ہیں دیکھا ہم نہیں کہہ رہے تھے کہ بات چیت ہو رہی ہے. او بھائی، بات چیت نہیں ہو رہی تھی، بڑے لوور لیول پہ لوگوں نے، بلکہ میں کیا کہوں، میرا ویسے پتہ کیا خیال ہے، لوگوں نے انہیں بیوقوف بنایا ہوا تھا، ماموں بنایا ان کو، ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا کہ اچھا آپ یوں کریں ہم آپ کا یہ فیور لے دیں گے، آپ یوں کریں ہم آپ کو یہ فیور لے دیں گے. اور یہ جو وہ ڈٹ کے کھڑے تھے، جو اصولوں پہ کھڑے تھے، جو کفر اور ایمان کی جنگ بنائی ہوئی تھی، جنہوں نے حق اور باطل کے مارکے بنائے ہوئے تھے، جنہوں نے، وہ سارے ان کی باتیں مانے جا رہے تھے کہ وہ چھوٹے چھوٹے لیول سے کہیں نہ کہیں سے کمیونیکیشن ہو رہی ہوتی تھی اور اس کے باتوں میں، اور جو بڑا لیول تھا وہ اندر چلا گیا ہوا ہے، جس کا کورٹ مارشل بھی ہو گیا. ڈائریکٹ انڈائریکٹ اسی سے رابطے تھے نا سارے. تو اس کے چکر میں وہ کہتا تھا ہاں جی میں کرا دوں گا سارا کچھ، میں تو الٹا کے رکھ دوں گا، اور اس کو بھی بڑے چھوٹے سب کو الٹا کے، اور آپ کو واپس لے آؤں گا. اور وہ خود اب اندر ہے. اور جو ہی وہ اندر گیا کورٹ مارشل شروع ہے. فیض حمید، جنرل فیض حمید، تو ان کی ساری امیدیں ٹوٹ گئی ہیں. سارے وہ جو خواب کہتے ہیں نا چکنا چور ہو گئے ہیں، وہ جو ایسے جھاگ کی طرح بیٹھ گئی ہیں چیزیں. باقی آپ خود سمجھ جائیں. یہ جو فرسٹریشن شروع ہوئی نا، وہ صرف اس وجہ سے، کیونکہ وہ سارے حوصلے ادھر سے آ رہے تھے کہ وہ موبائل فون بھی مل رہے تھے، وہ کہیں جیل کی انتظامیہ میں بھی لوگ شامل تھے، اور گڈ ٹو سی یو والا سین تو تھا ہی، وہاں سے بھی ذرا کچھ تھوڑا سا ہاتھ ہولا ہونا شروع ہو گیا آہستہ آہستہ. اور اس پہ مزید اس کے لیے تو بندوبست ہو گیا نا. وہ بندوبست کی طرح میں بعد میں آتا ہوں. تو علی امین گنڈا پور نے جو خطرناک بات کی ہے اس فرسٹریشن کے بعد، جب انہیں نظر آ گیا ہے کہ کچھ نہیں ہو رہا، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، جو خان صاحب نے بھی کہا کہ فائدہ نہیں ہو رہا اور کوئی گھاس نہیں ڈال رہا. اور چونکہ علی امین گنڈا پور پر تو پہلے ہی یہ الزام تھا نا کہ وہ مل جل کے چل رہے ہیں، افطاری کرنے چلے جاتے تھے، ساری رات بیٹھ کے افطاری ہی کرتے رہے، تو وہ والی باتیں. اب وہ انہوں نے کہا کہ سب جو ہے نا پختون اور وہ سب اپنے اپنے جرگے بلائیں، اور سب لوگ جرگے بلائیں اور سب جرگوں میں فیصلہ کر لیں کہ 1 گولی کے مقابلے میں 10 گولیاں چلائیں گے، 1 شیل آئے گا تو 10 شیل ماریں گے. مطلب یار وہ کیا، کون سی لڑائی کرانا چاہ رہے ہیں، کس سے لڑائی کرائیں؟ اور وہ حملے کہ جی اسلام آباد پہ چڑھائی کر دیں گے، اڈیالہ پہ حملہ کر دیں گے، عمران خان کو لے کے نکل جائیں گے. علی امین گنڈا پور صاحب آپ کو بہت ریلیف مل گیا. علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ 9 مئی کے مقدمات میں بھی ملوث تھے، لیکن ظاہر اسٹیٹ یا حکومت نے یہ سمجھا، چلیں یوں کہہ لیں کہ یار وہ وزیر اعلیٰ بنا دیا ہے پارٹی نے انہیں، ان کے پاس وہاں پہ تعداد زیادہ تھی ممبران کی، تو اس وجہ سے چلیں پھر اس کو قبول کریں اور کسی حد تک ہاتھ ہولا رکھتے ہوئے کام کو چلنے دیا. لیکن میں نے آپ کو وہ لاسٹ اس میں ولاگ میں بھی ذکر کیا تھا، جیسے پنڈی کا جلسہ تھا،
صاف جواب تھا کہ جناب کوئی چکر نہیں ہے، جلسے کی کوئی اجازت نہیں ملے گی. پنجاب گورنمنٹ واز ویری کلیئر کہ انہیں جلسے کی اجازت نہیں دینی، اور انہیں بھی پتہ تھا، اس وجہ سے انہوں نے پھر وہ فیصلہ تبدیل کر لیا تھا. احتجاج کرنے کے لیے آئے، احتجاج کرنے کے لیے جو بڑے بڑے جو وہ تھے نا کمال کے لوگ کہ جی گردنیں کٹوانے کے لیے جو تیار تھے، وہ پھر پولیس کو دیکھ کر بھاگ گئے. جب پولیس آتی تھی تو وہاں سے دوڑ لگا دیتے تھے، بھاگ جاتے تھے، کیونکہ ان کا خیال ہے پولیس نے گردنیں تو نہیں کاٹنی ہوتی نا، اور ظاہر کاٹنی بھی نہیں چاہیے، لیکن پولیس والے پکڑ لیتے ہیں اور پکڑ کے اندر بند کر دیتے ہیں. تو یہ اور وہ آپ کو وہ ویڈیو بھی یاد ہوگی، وہ جو بچہ ایک ینگ سا کہہ تھا کہ اگر یہ ہمیں پولیس والے ماریں گے تو پھر ہم انقلاب کیسے لے کر آئیں گے. تو وہ جو انقلاب ہے نا سارا، جو گردنیں کٹوانے کے لیے آتے ہیں، وہ عمر ایوب صاحب کو دیکھ لیا نا، وہ 2 میل دور سے کھڑے ہو کے ویڈیوز بنا رہے ہیں اور کر رہے ہیں. تو یہ والا ان کا انقلاب تھا احتجاج کی صورت میں. وہ سارا کہتے ہیں نا بڑھ گیا پروگرام، تو وہ پروگرام بڑھ چکا ہوا ہے. انہیں احساس ہو گیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جو ان کو جھوٹے قسم کے وعدے کچھ لوگوں نے کیے تھے، جو ڈائریکٹ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے نہیں تھے، وہ میرا تو بڑا کلیئر اس میں موقف ہے. وہ سارا فیض حمید نیٹ ورک تھا جو ان کو لے کے چل رہا تھا. وہ جو بڑے بڑے دانشور ان کے کہتے تھے نا تھاٹ پروسیس چل رہا ہے، مذاکرات ہو رہے ہیں، وہ سارا فیض حمید نیٹ ورک کے ذریعے ہو رہا تھا. اور وہ جو ہی ختم ہونا شروع ہوا ہے تو امیدیں ٹوٹ گئی ہیں، دروازے بند، ہم بات ہی نہیں کریں گے، ہمیں تو فائدہ ہی کوئی نہیں، ہمیں تو کرش کیا جاتا ہے، ہم پیچھے ہٹتے ہیں. وہ آپ کیوں پیچھے ہٹتے ہو؟ آپ تو اصولوں پر کھڑے تھے، آپ نے تو آزادی کی جنگ لڑنی تھی، تو پھر آپ کیوں پیچھے ہٹ رہے ہو؟ کوئی جنگ نہیں تھی، کوئی اصول نہیں تھے، صرف ایک پرنسپل تھا کہ حکومت حاصل کرنی ہے، نیچے لیٹ کر، نیچے لگ کے، الٹے لٹک کے، جیسے مرضی حکومت حاصل کرنی ہے. اور وہ بھی غلط جگہ پہ ٹکریں مار رہے تھے، فیض حمید کے ذریعے کرنا چاہ رہے تھے. تو فیض حمید صاحب کورٹ مارشل بھگت رہے ہیں، اور یہ اپنی ٹوٹی امیدوں کے ساتھ دھمکیاں دینے پر آئے ہوئے ہیں. تو ان دھمکیوں کے ساتھ علی امین گنڈا پور صاحب اسلام آباد نہیں آ سکتے اب کہ وہ آ جائیں پنڈی میں کوئی جلد سے جلوس لے گا. ہاں بطور وزیر اعلیٰ جب تک میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، جب تک ان کو اجازت ملے گی وہ یہ معاملات چلتے رہیں گے، اس کے بعد وہ بھی ٹھپ ان کے ہو جائیں گے معاملات. دوسری طرف سپریم کورٹ میں بڑا اہم فیصلہ ہونے جا رہا ہے. بینچ بنا ہوا ہے 63A کے حوالے سے. چیف جسٹس صاحب ہیں، جسٹس منیب اختر ہیں، جسٹس امین الدین ہیں، جسٹس جمال مندوخیل ہیں، اور جسٹس مظہر عالم میاں خیل جو ہیں، یہ لوگ اس میں ہیں. میرا خیال ہے اس کا فیصلہ آنے کے بعد بہت ساری چیزیں ویسے ہی الٹ جائیں گی. یہ جو فیصلہ آئے گا نا، اچھا اس میں جو پرانا بینچ اگر ہم دیکھیں تو ظاہر ہے وہ کچھ لوگ تبدیل بھی ہو گئے ہیں، چیف جسٹس وہ والے نہیں رہے، ایک آدھا اور جج تبدیل ہو گیا ہے. منیب صاحب کا مسئلہ ہے صرف وہ اس کیس کو ڈیلے کرانے کے لیے یا اپنی طرف سے روکنے کے لیے کارروائی کو، وہ اس میں بینچ میں بیٹھنے سے انکار کرنے کا ایک جو خیال ہے کہ شاید یہ ہو سکتا ہے. لیکن دوسری طرف منیب اختر صاحب کے بارے میں عمومی رائے یہ ہے کہ وہ بینچ میں بیٹھیں گے اور اپنی طرف سے دلائل دیں گے بھرپور، اپنا کیس لڑیں گے وہ. تو بہت اچھی بات ہے وہ کیس لڑیں. اور اگر دوسری صورت ہوئی تو مجھے لگتا ہے، میں نے جو ایک دو دوستوں سے جو قانونی نکات کے حوالے سے ذرا جن کی زیادہ اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے ان سے مشورہ کیا یا ان سے میں نے پوچھا، وہ کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے. جسٹس منیب جو ہیں وہ دلائل دینے کے لیے بیٹھیں گے، کیس میں اپنا پورا ان پٹ دیں گے. لیکن اگر نہ دیا انہوں نے اپنا ان پٹ اور وہ انہوں نے واک آؤٹ کرنا چاہا یا وہ الگ ہونا چاہا بینچ سے، تو بھی یہ کیس رکنا نہیں ہے. اب یہ فیصلے اب ہونے ہیں، یہ چیزیں آگے چلنی ہیں. اچھا، اور لیکن دوسری طرف جو ہے کچھ چیزیں اچھی ہیں اور کچھ بری بھی ہیں اکانومی کے حوالے سے. ہاں لیکن اس سے پہلے بتاؤں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو ماشاء اللہ نظر آ رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں یہ جو آئینی ترامیم کر رہے تھے نا، اس کے ذریعے ماشاء اللہ لانا چاہ رہے تھے، فوجیوں کو مزید اختیارات دے رہے تھے. مولانا بھی میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے، میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ مولانا بھی جو ہے عمران خان والی کشتی کے مسافر تقریباً بنے ہوئے ہیں. انہوں نے بھی شاید بس مس کر دیا ہے، ٹرین بس مس کرنا، بس مس کرنا، جو مرضی کہہ لیں آپ. انہوں نے بھی وہ موقع مس کر دیا کہ پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بیٹھ کر مشاورت کر کے بات چیت کر کے آگے چلتے. سیاست میں سب کچھ چلتا ہے. اور یار ایک دور میں ایک ٹرم جو 5 سال کیا اس میں اگر حکومت نہیں ملے گی، وزارتیں نہیں ملیں گی، گورنرشپ نہیں ملے گی تو کیا ہو جائے گا؟ اور مولانا جیسا سیزنڈ آدمی، اچھا، اور پھر جن کے سٹیکس ہیں، لیگیسی ہے، ان کے والد صاحب سیاست کر رہے تھے، وہ کر رہے ہیں، آگے ان کے بچے سیاست کر رہے ہیں، تو
چلنا چاہیے نا, آگے چلنا چاہیے, بریک نہیں آنی چاہیے تھی. لیکن مجھے لگتا ہے کہ مولانا زیادہ پریشان ہوئے ہیں اور آئینی ترامیم کے والے سے کہ اس پارلیمنٹ کے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے. اور بھائی ہے ان کے پاس اختیار, اور وہ کر کے دکھائیں گے آپ کو. یہ سارا کچھ ہو جانا ہے, یہ چند دنوں کی بات ہے. میرا خیال ہے اگلے 10 سے 15 دن میں نا یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی. انہیں تو ماشاء اللہ کا وہ صرف اختیارات کے حوالے سے نظر آ رہا تھا, وہ بھی کوئی نہیں ہونا, کوئی ماشاء اللہ نہیں آ رہا, کوئی اختیارات کا مسئلہ نہیں ہو رہا. ہاں, آرمی چیف نے جو کام کرنا تھا وہ کر دیا ہے, وہ ہے اکانومی پر. وزیر اعظم صاحب کا بیان ہے کہ آرمی چیف نے معاشی ترقی کے لیے ذاتی کوششیں کی. اچھا, میں آپ کو شاید یاد ہو, میں بہت چیزوں پہ اس بات پہ وہ کرٹیسائز بھی کر رہا ہوتا ہوں کہ وزیر اعظم یہ کیوں بات کرتے ہیں, وہ خود کریں, آرمی چیف کا کام تو نہیں ہے یہ. لیکن بہرحال جو ریالٹی ہے وہ اپنی جگہ ہے, جو انہوں نے کام کیا ہے, اور بہت سی چیزوں کے ساتھ ساتھ SIFC اور جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ اپنی جگہ ہو رہی ہیں. جو اسمگلنگ روکی ہے نا, وہ بہت بڑا کام ہوا ہے. اچھا, اس میں بڑا کام اس طرح سے ہے کہ پہلی مرتبہ ہوا کہ آرمی چیف نے اپنے فوج کے بڑے بڑے افسروں کو بھی یہ وارننگ دی کہ یہ کام نہیں ہوگا. اگر ان میں سے بھی کوئی بندہ اس میں انوالو نکلا, کیونکہ یہی ہمیشہ آبجیکشن ہوتا تھا نا کہ بارڈر سے ہو رہی ہے اسمگلنگ, تو پھر پکڑ لیں جن کی ذمہ داری ہے. تو وہ پھر اسمگلنگ رکی ہے اور وہ نظر آ رہی ہے. اچھا, وہ پیٹرول کی اور وہ ساری چیزیں تو ہیں. ایک جو بڑا کام ہو رہا ہے جو بھی اس طرح سے ہائی لائٹ نہیں ہو رہا, وہ میں آپ کو بتا دوں کہ سست بارڈر پر پچھلے 6 ماہ میں کنٹینرز رکے ہوئے ہیں, اور تقریباً 400 کنٹینرز رکے ہوئے ہیں. اور 400 کنٹینرز بھی بڑے والے ہیں. ہمارے یہاں تو یہ جو عام ہماری سڑک پر آتے ہیں نا, وہ اس سے بھی تقریباً ڈبل والے ہیں جو وہاں تک آتے ہیں. اس کے بعد شہروں میں جب آتے ہیں تو وہ 68 فیٹ والا جو ہوتا ہے نا, وہ اس سے چھوٹا ہے, وہ 120 پرابلی اتنا وہ اس میں آ جاتا ہے. اور ہیوج کنٹینرز نا. کنٹینر کیوں رکے ہوئے؟ ڈیوٹی کی وجہ سے. طریقہ کار کیا تھا؟ طریقہ کار یہ تھا کہ ان کو کنٹینرز کو, پورے کنٹینر کو وہاں پہ انہوں نے بیٹھ کے لوگوں سے, جو بھی کسٹمز والے, FTR والے, یا جو بھی کنسرن لوگ ہیں, میں کسی ڈپارٹمنٹ کو بھی چلے چھوڑ دیں, انہوں نے ڈیل کرنی. 5-7 لاکھ روپے ڈیوٹی لگانی, 5-7 لاکھ روپے ان کو دینے, 15 سے 20 لاکھ روپے میں کنٹینر کلیئر اور شہر میں آ گیا. بس ٹھیک ہے, یہ 20 لاکھ گورنمنٹ کو, 5-7 لاکھ روپے, 10 لاکھ روپے چلے سمجھ لیں گورنمنٹ کو چلے گئے, 10 لاکھ لوگوں نے کھا لیے اور وہ آ گیا. اچھا, اور اس کا طریقہ کار کیا ہوتا تھا؟ وہ پورے جو مرضی ہے اس میں, اس کو کیا گرینائٹ ہے جی, پتھر آیا ہوا ہے. اچھا جی, کیا ہے جی, اس میں تو ٹیشو پیپرز آئے ہوئے ہیں. ذرا کم مالیت کی چیز دکھانی ہے نا, اور والیوم اس کا زیادہ ہے اور اس کی ویلیو کم ہے کہ وہ ہے, تو اس لیے منیمم اس پہ ٹیکس لگ رہا ہے. پیمپرز آئے ہیں جی بچوں کے, تو پیمپرز آ رہے ہیں تو ظاہر ہے پھر وہ اس سے منیمم کاسٹ اس پر آ رہی ہے نا, بچوں کے استعمال کی چیز ہے اس کی. اچھا, اس کا اگین والیوم ہیوج ہو جائے گا پروڈکٹ کا, اور اصل کوانٹٹی کم ہے اور اس کی ورتھ بھی کم ہے, ویلیو جو ہے اماؤنٹ میں, تو کم پیسے 15-20 لاکھ روپے میں ٹریڈر کا کنٹینر کلیئر, اور گورنمنٹ کو 5-7-8-10 لاکھ روپے ملے اور بات ختم. عاصم منیر صاحب کی ٹیم انہوں نے رکوا دیا, ان کا کوئی چکر نہیں ہے, بند. بڑا شور مچا, لوکل وہاں کے جو لوگ تھے انہوں نے باقاعدہ احتجاج کیے کہ جناب ہم مر گئے, یہ تو ہمارا بزنس تھا. انہوں نے کہا جی نہیں, بزنس ہے تو بزنس کے طریقے سے ہوگا. اور وہ کنٹینرز نہیں انٹر اس کے, اب آ کے, اچھا چونکہ سیزنل آئٹمس بھی تھے, اب آ کے وہ ان کی انٹری شروع ہوئی ہیں. اور اب آپ کو میں بتاؤں, وہ جو 15 سے 20 لاکھ روپے میں کنٹینر کلیئر ہو رہا تھا, اب وہ کتنا جا رہا ہے, اور جو گورنمنٹ کو جا رہا ہے اس میں میجر شیئر سارا ہی تقریباً 3.5 کروڑ روپے. جسٹ امیجن کہ 20 لاکھ روپے میں جو کلیئر ہو رہا تھا, جس میں سے گورنمنٹ کو صرف 10 لاکھ روپے یا اس سے بھی کم مل رہے تھے, اس کے اب گورنمنٹ کو 3 سے 3.5 کروڑ روپے مل رہے ہیں. یہ لٹ مار تھی جو وہ وزیر اعظم کہہ رہے ہیں نا کہ آرمی چیف نے اپنی دلچسپی لی ہے. 400 کنٹینر ہیں وہاں پر, تو اب آپ اس کو ملٹیپلائی کر کے دیکھ لیں کہ کیا امپیکٹ آئے گا. اچھا بھائی, اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے پھر کوئی ٹیکس نہیں دینا ہوتا تھا. تو یہاں سے ایک طرف گورنمنٹ کا جہاں پھنسی ہوئی ہے, IMF سے پیسے لیے جا رہے ہیں, باقی دنیا سے ہو رہا ہے, ساری چیزیں ہو رہی ہیں, جو اپنے انٹرنلی لوٹ مار ہو رہی تھی اس کو روکنا تھا. اچھا, یہ کام فوج کا بالکل نہیں ہے, میں تو بڑا کلیئر ہوں, ٹھیک ہے نا, لیکن یار کسی نے تو کرنا تھا. جب اور کوئی نہیں کر پا رہا تھا تو آرمی چیف نے کر دیا. تو تھینک یو ویری مچ سر, آپ نے کر دیا. میں فوج کے کسی چیز میں رول کے حق میں نہیں ہوں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب ہماری حکومت مان رہی ہے, ساری چیزیں آپ حکومت بنا رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, تو یار یہ ایک اچھا کام کر دیا, تو اس کے لیے بہت بہت شکریہ. بڑا ہی زبردست کام ہو گیا.
اگر وہاں سے بھی وہ ایران وغیرہ کی سائڈ سے بھی اسمگلنگ رک گئی ہے اور ادھر سے چائنا سے آنے والی چیزوں میں اسمگلنگ 2 نمبری کے بجائے ٹریڈ ہونی چاہیے، 2 نمبری کے بجائے جینون طریقے سے ایک ایک کنٹینر پورا کھل رہا ہے، ایک ایک آئٹم چیک ہو رہی ہے، اس پر ٹیکس لگ رہا ہے پراپر طریقے سے، اس کی ایویلیویشن کر کے اس پہ ٹیکس لگا کے ایک ایک چیز پر، اور وہ 3 سے 3.5 کروڑ میں جا رہا ہے. گاٹ اٹ. یہ چیز ہو رہی ہے. یہ بڑا کام کیا ہے جو آرمی چیف نے کر دیا ہے، تو یہ کمال ہو گیا ہے، بہت اچھا کام ہو گیا. دوسری طرف حکومت بچت کے چکروں میں ہے. وزیر خزانہ نے جو پریس کانفرنس کیا جہاں اور بہت ساری باتیں بتائی. ایک تو ٹیکس فائلرز کا وہ بتا رہے ہیں کہ تعداد ڈبل ہو گئی ہے، 16 لاکھ تھے اس سے 32 لاکھ ہو گئے. چلے اچھی بات ہے یار، تھوڑا تھوڑا بھی دیں گے آئے گا نا. ٹیکس بڑھے گا. گورنمنٹ نے کہاں سے پیسے آنے ہیں؟ گورنمنٹ کے پاس جو ہم پر خرچ کرنے ہیں، روڈ بنانی ہے، ہیلتھ فیسلٹیز ہے، ایجوکیشن ہے، وٹ ایور جو بھی گورنمنٹ کا بزنس جو چلنا ہے وہ ٹیکس سے ہی چلنا ہے نا. تو وہ ٹیکس دینے والے کم تھے، ان کو بڑھانا چاہیے. ٹیکس کی ریشو نہیں بڑھانی چاہیے. میں پرسنلی سمجھتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ جو دے رہے ہیں وہ مارے جائیں، آپ جو نہیں دے رہے ٹیکس ان کو اس ٹیکس نیٹ میں لائے. تو اس پہ گورنمنٹ نے ایک سکسیزفل ایفرٹ کیا اور بڑا کلیئر اعلان ہے. نان فائلر جو ہے نہ گاڑی خرید سکیں گے، نہ پراپرٹی خرید سکیں گے، بہت ساری چیزوں پہ پھنس جائیں گے. پہلے تو تھا نا کہ وہ انہیں ڈبل زیادہ ٹیکس دے کے وہ چیزیں لے لیتے تھے، ٹیکس ریٹرن فائل نہیں کرنی لیکن خرچہ کیے جا رہے تھے. اب میرا خیال ہے ساری چیزیں بند. جب ان کی ٹریولنگ رک جانی ہے، انٹرنیشنل ٹریولنگ رکنی ہے، گاڑی پراپرٹی ہر چیز رکنی ہے، تو پھر انہیں ٹیکس ریٹرن فائل کرنی پڑنی ہے. تو یہ ایک بہت اچھا سٹیپ ہے گورنمنٹ کا. ویل ڈن گورنمنٹ کی طرف کے لیے، زبردست کام ہے، بہت اچھا کیا. لیکن ایک چیز غلط بھی ہو رہی ہے. بچت کرنی چاہیے کہ 2 وزارتیں آپس میں ضم کی جا رہی ہیں اور 6 منسٹریاں ختم کر رہے ہیں. اچھا مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں، 6 منسٹروں سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. پولیٹیکل تھے وہ 6 بندے آ جائیں. او بھائی اس سے اگر 2 لاکھ نوکریاں ختم ہو رہی ہیں اس ملک میں. پہلے جو بے روزگاری ہے، ایک نوجوان نسل کی ہماری جو تعداد ہے، ریشو جو ہے وہ دنیا بھر میں بہت زبردست ہے. ہم کہتے ہیں ہمارے نوجوان ہیں، نوکریاں پہلے ہی نہیں ہیں. تو وہ 2 لاکھ نوکریاں گورنمنٹ اور ختم کرنے چاہ رہی ہے. یہ ظلم ہے. اس کے لیے کوئی آلٹرنیٹیو سوچیں. اور ایک سب سے اچھا آلٹرنیٹیو تو پتہ کیا ہے؟ ایز آف ڈوئنگ بزنس، جو گورنمنٹ کا کام ہے. بزنس ایکٹیویٹی بڑھائیں. بزنس ایکٹیویٹیز دھڑا دھڑ ہو رہی ہوں، فیکٹریاں لگ رہی ہوں، نئی انڈسٹریز لگ رہی ہوں، موبائل فون بن رہے ہوں، لیپ ٹاپ بن رہے ہوں، گاڑیاں بن رہی ہوں. کام چلیں، لوگوں کے کاروبار بڑھیں، لوگوں کو نوکریاں ملیں، لوگ خوشحال ہوں. یہ ہمیں نوکریاں ختم کرنے والی خبر نہ سنائیں. یہ اپنی جگہ ہے، ساتھ ہمیں کوئی اچھی خبر سنائیں کہ اس کا الٹرنیٹیو کیا ہے. یہ 2 لاکھ جو نوکریاں ختم ہونے جا رہی ہیں اس کو کیسے اکوموڈیٹ کریں گے. اور 2 نہیں، آپ بتائیں کہ ہم 10 لاکھ کے لیے بندوبست کریں اور وہ کیسے کر رہے ہیں، وہ خبر ہمیں دیں. ہم اس کا انتظار کریں گے. شکریہ.